ولی کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے مومن کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا اپنے گھر سے نکلا اور راستے میں چل رہا تھا، اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی. اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس بندے نے نام لیا کہ فلاں بندے سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تو اس نے پوچھا کہ کیا کوئی پیسوں کا معاملہ ہے، لین دین کا مسئلہ ہے؟ کہا نہیں. تو پھر کیوں جا رہے ہو؟ کیا کوئی رشتہ داری ہے؟ کہا رشتہ داری بھی نہیں ہے. کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور میں اللہ کی رضا کے لیے اس کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو جو سوال پوچھنے والا تھا نا، اس شخص نے کہا مبارک ہو تجھے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے خاص تیری طرف بھیجا ہے اس لیے کہ میں تیرے دل کی حالت کو جان سکوں. تو جس کام کے لیے جا رہا ہے نا، اس کا بڑا مقام ہے. مجھے جاننا یہ ہے کہ تو کس نیت سے جا رہا تھا. اب دیکھ تیرے رب نے تیرے لیے بشارت یہ عطا فرمائی ہے کہ جب تو اللہ والے سے محض اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا ہے، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے. تو اللہ والوں سے محبت، اللہ والوں کے بارگاہ کی حاضری، جو واقعی اللہ والے ہو، یہ کنڈیشن اپلائی ہوگی ہر جگہ. اس سے آپ ہٹ نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. اپنے ذہن میں ایک امیج قائم کر کے یہ اللہ والا ہے اور پھر اسی کو ساری باتیں اسی کے ٹھوک دو تو یہ مناسب نہیں ہے. اللہ والا پھر اس کو کہا جائے گا نا جس کو قرآن نے اللہ والا کہا ہے. قرآن مجید میں اس کی صفاتیں موجود ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ پورا رکوع ہے، اس میں اللہ نے نشانیاں بیان کی ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہوتے کیسے ہیں. یہ قرآنی نشانیاں جس پر فٹ ہوتی ہے پھر تو وہ اللہ کا ولی ہے. پھر آپ ان کے لیے وہ ساری دلیلیں چشپا کر دیں جو آپ کو ملیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایسے ہی آپ اپنے امیجن سے کسی کو اللہ کا ولی نہیں بنا سکتے ہیں. اور پھر اگر آپ بنا کے خود سے بنا کے خود ہی مطلب بس نذرانے اور محبت کے دعوے اور بڑی بڑی باتیں کرنے لگیں گے تو دنیا میں تو کچھ ہو سکتا ہے، آخرت کے لحاظ سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب بھی بات کی جائے تو اللہ والوں کے حوالے سے تو وہ اللہ والے جو واقعی اللہ والے ہیں، جن کو قرآن کی سند موجود ہے، جن کے پاس قرآنی سرٹیفکیٹ موجود ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ والے ہیں. تو الحمدللہ مخدوم سمنان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پوری زندگی آپ دیکھ لیں، قرآن کی ان تمام بشارات کی روشنی میں بھی دیکھ لیں، احادیث مصطفیٰ کی روشنی میں بھی دیکھ لیں. وہ واقعی وہ عظیم ہستی ہے جن کے اللہ والے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ. اور لاکھوں لاکھ دنیا ان سے فیض و برکات حاصل کر رہی ہے. خاص ایک ٹاپک کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ عالم ہونا الگ ہے، علم ہونا الگ ہے، طریقت ایک الگ چیز ہے. تو ہم نے الگ الگ کر رکھا ہے کہ جو پڑھا لکھا ہو کسی ادارے میں وہ تو مولوی ہے، وہ شریعت جانتا ہے، اور جو کچھ دنیا سے ہٹ کے اور جو یہ بات کہہ دے کہ ہم تو طریقت والے ہیں، تو صرف ایسی باتوں سے ہم شریعت کو ایسے لوگوں پر اپلائی نہیں کرتے. علم سے بالکل خالی لوگ اور ایسے لوگ بھی بڑے بڑے طریقت کے دعوے کر رہے ہیں. میں صرف مخدوم سمنا کی زندگی سے صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں. آپ ہر ولی کی ہسٹری دیکھ لیں. میں نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آگے تذکرہ فرمایا تھا اور بہت ساری باتیں میں نے رکھی تھی کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی بھی ہیں، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم بھی ہیں، جن کی پوری زندگی درس نظامی پڑھانے میں صرف ہوئی ہے، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کا کوئی ولی علم سے خالی نہیں ہوتا ہے. اور لاجک میں بیٹھتا ہے نا، کیسے ہو سکتا ہے بیوقوف انسان کو، جاہل ان پڑھ انسان کو تو ہم اپنا دوست نہیں بناتے. اللہ والا کیسے جاہلوں کو اپنا دوست بنا سکتا ہے؟ اور پھر مخدوم پاک کی تعلیمات میں بھی ہے، لطائف اشرفی میں آپ نے میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا.
تو پھر مخدوم پاک کے حوالے سے ہم کراماتیں بہت سنتے ہیں، فضیلتیں بڑی سنتے ہیں، مگر کیا کبھی آپ نے ایمانداری سے بتائیے گا، کیا آپ نے اس پر سنا ہے کہ غوث العالم حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم خدمات کتنی زبردست رہی ہے؟ صرف پیر طریقت نہیں تھے، صرف دنیا کا دورہ نہیں فرمایا، بہت بڑے عالم کا نام ہے فصوص الحکم ابن العربی کی، پڑھنے کے لیے جس کو بہت قابل لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ فصوص الحکم کا ترجمہ اور تفسیر اپنے وقت میں اگر کسی شخص نے کی ہے وہ مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کرنے والی پہلی ہستی کا نام مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ واقعی یہ کرامتیں ہیں، یہ کرامتیں ہیں۔ کرامت کہتے ہیں بزرگی کو۔ کرامت یہ نہیں ہے کہ یہ تو ایک ویاخیا ہے کرامت کی، کہ کچھ کوئی عجیب و غریب کام جو انسانی عادت کے خلاف ہو، اللہ کا ولی اگر وہ کر کے دکھائے وہ کرامت ہے۔ جیسے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک کوزے میں پورے ساگر کو بھر دینا عام انسانی عادت نہیں ہے، اتنے چھوٹے کوزے میں کوئی پورا ساگر نہیں بھر سکتا ہے، غریب نواز نے کر کے دکھایا ہے، تو یہ غریب نواز کی کرامت ہے۔ یہ کرامت اس کو کہتے ہیں، عام عادت کے خلاف عجیب و غریب کام اگر کسی ولی سے ظاہر ہو وہ کرامت ہے۔ مگر کرامت کا لفظی مطلب جو ہوتا ہے نا وہ بزرگی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بلند مقام پانا یہ کرامت ہے، اللہ کی بارگاہ میں عزت ہونا یہ کرامت ہے۔ اور اس کرامتوں کے بہت بڑے حقدار مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اپنے وقت میں قرآن کا فارسی ترجمہ کرنے والی بہت بڑی ہستی حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کرامتیں ہیں، یہ بزرگیاں ہیں ان کی کہ پوری زندگی جنہوں نے قرآن کے پیچھے لگا دی۔ اور میں مکتوبات اشرفی کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حاجی عبدالرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بھانجے ہیں اور آپ کی روحانی اولاد میں بھی شامل ہیں، چونکہ آپ کو معلوم ہوگا مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نکاح نہیں فرمایا تھا، تو ظاہر اولاد تو ان کی کوئی تھی نہیں، تو انہیں اپنی اولاد میں شامل فرمایا، روحانی اولاد میں۔ اور ان کا مذہب بھی آج مخدوم پاک کے بالکل بغل میں ہے، بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ تو حاجی عبدالرزاق نور العین فرماتے ہیں کہ خاندان نور بخشیہ یہ آپ کے خاندان ہے، حضرت مخدوم پاک کے والد حضرت ابراہیم نور بخشی ان کا نام ہے، تو اس خاندان کے نور بخشی خاندان یعنی اپنے خاندان کے حضرت عبدالرزاق نور العین فرماتے ہیں خاندان نور بخشیہ کے 70 سے زائد افراد ہم ساتھ میں تھے۔ مخدوم پاک نے ایک سال میں تمام کو حافظ قرآن قرأت سبا کے ساتھ بنا دیا تھا۔ قرأت سبا یعنی وہ جانتے ہیں قرأت سبا، قرآن مجید جو نازل ہوا نا تو وہ 7 قرأتوں پر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ عرب کے 7 بڑے قبیلے تھے، ان کی اپنی لینگویج تھی، تو اس حساب سے 7 زبانوں پر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، تو یعنی 7 قرأتوں پر۔ تو ان 7 قرأتوں میں ہمارے جو امام ہیں، جو آپ کی نالج کے لیے یہ بھی بات بتا رہا کہ جو قرآن ہم تک پہنچا ہے، جو قرأت ہم پڑھ رہے ہیں نا وہ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا نام ہے۔ ایک بار اگر آپ نام لے لیں گے بہت بڑا کام ہمارا، ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا روزانہ ان کی قرأت ہے، نام ہے امام عاصم کوفی، بولیے ایک بار عاصم کوفی، ہم ان کی قرأت پڑھ رہے ہیں۔ اور ان کے جو 2 طریق ہیں نا، ان کے جو 2 شاگرد ہیں جن سے پھر روایتیں آگے ہوئی، ان میں سے جن کی روایت ہم تک پہنچی ہے وہ امام حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے۔ کون ہے امام حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ؟ تو یہ ایک قرأت ہے امام عاصم کوفی کی، یہ ایک قرأت ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ ایسی قرآن مجید 7 قرأتوں پر پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، آج بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس کے کورسز آج بھی اداروں میں ہوتے ہیں قرأت سبا کے۔ قرأت سبا پڑھنا ہونا بندے کو کم سے کم بیسک علم اس کا رکھنے کے لیے 4-5 سال کی مدت کم سے کم چاہیے، اور قرآن کا حفظ کرنے کے لیے تقریباً اس کی عمر 3 سال ایوریج جو بتائی جاتی ہے، 2.5-3 سال کی ایوریج ہوتی ہے۔ مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1 سال میں قرآن مجید حفظ بھی کروایا اور قرأت سبا کا تمام کو قاری بھی بنا دیا تھا۔ اب سوچیں کہ زندگی کہاں کھپائی ہوگی انہوں نے،
وہ 24 گھنٹے اسی میں رہتے ہوں گے نا، تب تو یہ کام ہوا۔ صرف یہ نہیں کہ بس اللہ کے ولی تھے تو کرامت دکھا کے سب کو حافظ عالم بنا دیا ہوگا، نہیں، یہ نہیں، یہ بھی تو سوچے نا کہ جو پورے دن اسی میں پڑے رہے ہوں گے، تب جا کے اتنی جلدی لوگوں کو حافظ بھی بنا دیا اور قرأت سبع کا قاری بھی بنا دیا۔ یہ دین سیکھنے کے لیے یہ محنت جو ہمارے بزرگوں نے کی ہے، کاش کہ ہمیں اس کا حصہ مل جائے۔ ہم نے تو ولایت کسی اور ہی چیز کا نام سمجھ رکھا ہے، ہم نے ولایت پڑھنے پڑھانے کو سمجھا ہی نہیں، بلکہ صاف آج تو یہ کہا جا رہا ہے مولوی الگ ہے، شریعت الگ ہے، ہم تو طریقت والے لوگ ہیں۔ وہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، سب کا کھلے گا نا پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تو سب کا حساب ہونا ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی سمجھ جانا چاہیے جو ایسی بےہودہ بات کر رہے ہیں۔ طریقت کے ہم دشمن نہیں ہیں، نہ طریقت کی خلاف شریعت ہے، مگر طریقت جو شریعت جس طریقت پر شریعت کی مہر لگ جائے، یہ اللہ تک پہنچانے والی طریقت ہے، وہ طریقت پھر اللہ تک پہنچاتی ہے۔ یہ بڑی سیدھی سی بات ہے، سادی سی بات ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ پھر کرامت بھی ایک مقام پر دکھائی آپ نے، مگر وہ بھی آپ سماعت فرمائیں کہ وہ بھی علمی کرامت ہے۔ اور میں آپ کے ذوق کے لیے بتا دوں، حضرت مخدوم سمنانی رکوع ہیں کہ ہدایہ شریف جو فقہ کی بہت معتبر اور مضبوط ترین کتاب ہے، جو ہر ادارے میں پڑھائی جاتی ہے، اور صرف اہل سنت نہیں، دوسرے جو ہے نا ان کے مدارس میں بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، ہدایہ۔ مخدوم پاک اس عظیم عالم کا نام ہے جس نے صرف ہدایہ پڑھی نہیں ہے، پڑھائی نہیں ہے، جس نے ہدایہ پر حاشیہ بھی لکھا، اس کی گائیڈ بھی لکھی جس کو شرح کہتے ہیں اپنے وقت میں۔ اور نحو سمجھنے کے لیے جو عربی گرامر ہوتا ہے، نحو میں آپ کی کتاب اشرف النحو مخدوم سمنانی کی کتاب ہے۔ آپ نے بچوں کے لیے بھی خیال فرمایا کہ کہیں کوئی علم سے خالی نہ رہ جائے، اس لیے عجم کے لوگوں کے لیے بھی اہتمام فرمایا کہ ان کو اگر عربی سیکھنی ہے تو اشرف النحو کا تحفہ بھی میں دے رہا ہوں، یہ پڑھیں گے تو نحو آ جائے گی، عربی کی اس سے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ علمی خدمات ہے، اور بے شمار شاگرد ہیں جن کو آپ نے پڑھایا ہے، بے شمار شاگرد۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں ذرا وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ایک بات دو حدیث پڑھتا ہوں، اور ان دونوں حدیث کی روشنی میں جو آپ نے سنا ہے اس کو یاد رکھیں، آگے والی حدیث کا اسی سے کچھ تسلسل ہے، اور پھر سوچیں کہ اس حدیث کی روشنی میں مخدوم پاک کتنی بڑی ہستی کا نام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے، حدیث نمبر 259۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تدرون اجود الجودہ، کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں کون ہے؟ تو قال، حضور نے فرمایا، اللہ تعالی اجود جودہ، سب سے بڑا سخی اللہ تبارک و تعالی، سب سے بڑا سخی بولیے نا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، انا اجود من بنی آدم، اور اولاد آدم میں اللہ کے بعد اولاد آدم میں سب سے بڑا سخی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا سخی۔ اور یہ انشاءاللہ آپ یاد رکھیے گا، یہ میرا جملہ یاد رکھے گا کہ حضور نے فرمایا میں سب سے بڑا سخی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم ربیع الاول میں حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت جب انشاءاللہ ہم تقریر کریں گے تو اس میں ایک تقریر یہ ہوگی اجود الجودہ، حضور کی سخاوت پر کہ کیسی سخاوت میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی، انشاءاللہ ہم کریں گے۔
تو حضور نے فرمایا کہ بنی آدم میں سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَجْوَدُهُم مِّن بَعْدِي، اور میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے علم علما، جو علم سیکھے، وَيَنشُرُهُ، اور جو علم کو پھیلائے۔ سب سے بڑا سخی وہ ہے، حضور نے فرمایا میرے بعد جو علم سیکھے اور پھر وہ علم دوسروں تک پہنچائے۔ اور پھر حضور نے بشارت بھی فرمائی، کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جو علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، قیامت کے میدان میں اللہ اسے سواری پر امیر کی حیثیت سے، لیڈر کی حیثیت سے اللہ قیامت کے دن اس شخص کو حاضر فرمانے والا ہے۔ اب بتاؤ مخدوم سمنا کی یہ علمی خدمات، پورے وضوح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ قیامت کے میدان میں آ رہے ہوں گے، مخدوم سمنا اپنی سواری پر تشریف لائیں گے، یہ وہ عظیم ہستی ہے جس نے علم کی بڑی خدمت اپنے دور میں کی ہے۔ یہ بشارت انہیں حاصل ہے، اور علم حاصل کیا، تخت چھوڑ دیا علم حاصل کرنے کے لیے۔ بتا دوں میں کہ 15 سال کی عمر میں آپ کو سمنان کا تخت مل گیا۔ سمنان کے بادشاہ تھے، 5 پشتوں سے، اوپر سے 5 پشتوں سے حکومت ان کے گھر میں تھی، اور پھر یہ بھی تخت نشین ہوئے، بادشاہ بنے، سلطان بنے تھے سمنان کے۔ 25 سال کی عمر ہوئی، 10 سال حکومت کے بعد بڑی عدل والی حکومت، اس پر میں مزید آگے کھلنا نہیں چاہتا، یہ بھی تاریخ میں سارا کچھ موجود ہے کہ بڑی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اور بہت اچھے احسن انداز میں آپ نے 10 سال حکومت فرمائی۔ خوشحالی اس شہر کا مقدر تھی۔ پھر علمی فروغ بھی اتنا ہوا، یہ تمام چیزیں روایت موجود ہے تاریخ میں، سیرت مخدوم پاک میں، کہ اپنے دور میں حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے حکومت کے دور میں آپ کے والد ماجد حضرت ابراہیم نور بخشی نے پورے اپنے ملک میں، سمنان جو ملک تھا اس میں پورے جگہوں پر جگہ جگہ دینی مدارس قائم کیے تھے مخدوم سمنان نے، اور فرماتے ہیں کہ وہ بذات خود حضرت ابراہیم نور بخشی نے اپنے کنٹرول میں رکھا تھا۔ یہ نہیں کہ بنا کے چھوڑ دیا تھا، وہ بھی بادشاہ تھے، بنا کے چھوڑ دیتے تو یہ بھی بہت کمال تھا، لیکن صرف بنا کے چھوڑا نہیں ہے، بنایا بھی ہے اور پوری اپنی نگرانی رکھی ہے کہ علم یہاں سے بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے، علمی کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، یہ پورا اپنی نگرانی میں چلاتے رہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مخدوم پاک جب تک نشین ہوئے تو نہ صرف آپ نے اس کو سنبھالا بلکہ اس کے مقابلے میں کئی دینی مدارس آپ نے بھی قائم کیے، اور یہ دین کا کام اتنا بلندی سے ہوتا رہا کہ سمنان اپنے علاقے کا علمی سب سے بڑا گہوارہ بن چکا تھا۔ یہ خدمات ہے علمی طور پر مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب تو یہ حدیث آپ دیکھیں، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جو علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، جس نے اپنے دور حکومت میں علمی کام اتنا بڑے لیول پر کر دیا اور پھر بھی وہ پیاس نہ بجھی، تو پھر 25 سال کی عمر میں آپ نے تخت کو چھوڑ کر ہندوستان کی طرف تشریف لائے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ اب میں دوسری حدیث پڑھتا ہوں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سوائے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان سورج سوانیزے پر ہوگا، بالکل سیدھا، آج الٹا ہے وہ سیدھا ہوگا۔ پسینہ اس کثرت سے ہوگا کہ لوگ اپنے اپنے پسینوں میں گناہوں کے مطابق، اپنے عمل کے مطابق ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی اس حدیث میں، اور بھی الگ الگ مقامات پر اور لوگوں کا بھی ذکر ہے، لیکن یہاں 7 لوگوں کا ذکر فرمایا کہ یہ 7 لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اب اس حدیث میں سن یقین کے نام ہے، پھر مخدوم سمنا کی زندگی میں دیکھیے کہ وہ عمل کتنے ہو بہو پائے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلا جس کا نام لیا، 7 لوگوں میں سب سے پہلے جس کا نام لیا
حضور نے فرمایا امام عادل، وہ بادشاہ جو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، جس نے اپنا دور حکومت سنبھالا، اپنے ملک میں انصاف قائم کیا، اسے امام عادل کہتے ہیں۔ اور وہ امام عادل ہوگا جب لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، اللہ پاک انہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمانے والا ہے۔ اور مخدوم سمنانی، میں نے اسی لیے عرض کیا 10 سال بڑے عدل کے ساتھ آپ نے حکومت فرمائی، تو اس حدیث کی روشنی میں عرش کا ٹھنڈا سایہ مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پانے والوں میں سب سے پہلے جن کام کا حضور نے ذکر فرمایا وہ بعینہ ہی مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پایا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، جس کو عرش کا سایہ ملے گا ان خوش قسمت لوگوں میں، فرمایا دوسرا بندہ وہ ہے جو اپنی جوانی دین کے کاموں میں لگا دے۔ اور مخدوم سمنانی وہ ہے کہ اپنے دور حکومت میں، جیسے میں نے عرض کیا 15 سال سے 25 سال کی عمر، 10 سال حکومت تھی، یہ نوجوانی کا عالم تھا، اور اس میں بھی محض دینی کام، علمی کام، ریاضت، تقوی، طہارت، عبادت و بندگی میں 10 سال گزارے، پھر پیاس اتنی بڑی، اب 25 سال کی جوانی میں مخدوم پاک نے اپنے تخت کو بھی چھوڑ دیا اور جنگلوں کا راستہ اختیار کیا اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں۔ اور حضور نے یہ فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، عرش کا سایہ اسے ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی جوانی اللہ کے کاموں میں گزار دے۔ تو یہ صفت مخدوم سمنا میں بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اور تیسری بات جو حضور نے فرمائی کہ جو اللہ والوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، اللہ اسے عرش کا سایہ نصیب فرمانے والا ہے۔ مخدوم سمنا نے پوری زندگی میں 2 بار بہت بڑے بڑے دورے کیے ہیں، یہ آپ کی تاریخ میں موجود ہے۔ احمد آباد کی تشریف لائے ہمارے ہندوستان میں اس وقت، تو اور بڑے بڑے اللہ والوں سے ملاقاتیں کی ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے اللہ کے بڑے بڑے ولیوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ یہ تخت چھوڑ کے اگر کوئی بندہ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے نا، کوئی پیسوں کے لیے تو نہیں جا رہے ہوں گے، پیسوں کی بات ہوتی تو پورا تخت کے مالک تھے، وہ کیوں وہ چھوڑ دیتے؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ تخت پیسوں کے لیے تو نہیں آئے تھے، نہ شہرت کی کوئی کمی تھی، وہ آئے تھے محض اس لیے کہ اللہ والا ہے اور اس سے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مخدوم سمنانی نے کی ہے، اور یہ وہ صفت ہے جس کے صدقے میں عرش کا ٹھنڈا سایہ ملنے والا ہے۔ تو یقیناً بہت بڑی ہستی ہے مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک ان کے فضل و برکات سے ہم تمام کو مستفیض فرمائے۔ رب ذوالجلال ہمیں آپ کے غلاموں میں قبول فرمائے اور آپ کے فرمودات اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی، اور آپ کو اللہ نے جو علمی جذبہ اور ہوش دیا تھا، جو جس کیفیت کے ساتھ آپ علمی کام کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حصہ ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ اپنی اولاد کے لیے اللہ ہمیں بیداری نصیب فرمائے۔ اپنی اولاد کے لیے میں آخر میں یہ عرض کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ جتنی فکر، جتنی اویئرنیس آپ کو اپنی اولاد کے لیے اسکول کے حوالے سے ہے، میں روکتا نہیں، اس سے فتنہ کہوں گا کہ اتنی کچھ اویئرنیس، اتنی بیداری دینی علم کے لیے بھی اپنے بچوں میں اجاگر کریں۔ ایک بچہ اگر اللہ نے دیے خاندان میں 10-12، یعنی پورے خاندان میں اگر 5-7 بچے ہیں تو کم سے کم ایک بچہ تو ہمارا حافظ عالم ہونا چاہیے۔ اور علوم فرض، جو فرض علوم ہے اس کے لیے تو آپ سے پوچھا جائے گا، اس کے لیے ریکویسٹ نہیں کی جائے گی، یہ فرض ہے آپ پر کہ آپ اپنے اولاد کو فرض علوم سکھائیں۔ اس کے لیے آپ کو جاگنا پڑے گا، اپنے اولاد کو اس تربیت میں لانا پڑے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔